السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رندا سیزن 1 کی شاندار نمائش کے بعد اب تیار ہے رندا سیزن 2۔ اس کی کھڑکی توڑ نمائش ہونے والی ہے اگلے ہفتے سے، اور اب 1 سال کی نہیں 2 سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ اور کیا اسلام آباد پر حملہ کرنے کی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں ان کو یہ اجازت ملے گی؟ آج کے پروگرام میں بہت اہم اور بہت دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب اپنے چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایک مقدمے میں جو نامعلوم افراد میں ان کو رکھ کے ان کا ریمانڈ لیا گیا تھا، وہ جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملے والا کیس تھا، اس کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جہاں آج چودھری صاحب نے وہاں پہ عدالت میں پیشی کے دوران جو گپ شپ لگائی اپنے ساتھیوں سے، اپنے وکلاء سے، کچھ صحافیوں سے، تو انہوں نے کہا جی میں تو پنجاب کی ساری جیلیں گھوم چکا ہوں اور اب پتہ نہیں میرے سے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، البتہ میں بالکل کوئی پریشان نہیں ہوں۔ یہ ان کا ایک موقف تھا، اور جو ہے وہ پتہ یہ چلا کہ ان کی شیخ رشید احمد سے بھی فون پہ بات کروائی گئی ہے، اور جہاں پہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کھولے ہیں۔ ویسے شیخ صاحب جو ہیں وہ چودھری صاحب سے زیادہ تیز اور سمجھدار آدمی ہیں۔ وہ بڑا کہتے تھے نا، میں خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں، اور میں نسلی ہوں اور اصلی ہوں، اور خان کے ساتھ تھا اور خان کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ رہوں گا۔ اور خان صاحب جو ملے نا، شیخ صاحب کوئی نہیں گئے جدوں تو جیل اس گئے نے، تو ویسے بھی تلاش کرے ہوں گے کوئی نسلی تسلی کی آگے تھے، جیل ملنے نہیں آیا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ سائفر کیس جس میں اب ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اس کے اندر انہوں نے درخواست ضمانت تو فائل کی ہوئی تھی اور کل اس کی سماعت ہونا تھی، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو کل خصوصی عدالت کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، وہ چھٹی پر ہوں گے، تو پھر لہٰذا کل بھی ان کی درخواست ضمانت کی سماعت نہیں ہو سکے گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیر منگل تک بات چلی جائے۔ تو فی الحال یہ ان کے جو ضمانت والا کیس ہے یہ ابھی ٹرائل کورٹ میں ہی رہے گا، اور ابھی اس کی سماعت ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے نا کہ انہوں نے اگلی عدالت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ اور اپنے جناب صدر عارف علوی صاحب، ان کی آج بطور صدر آخری رات ہے، اور ہر بندے کی ان کے بارے میں اپنی رائے ہوگی، لیکن ہماری اپنی رائے، اور ہم وہ رائے دینے میں آزاد ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک دن کے لیے بنا کبھی اس ملک کے صدر نہیں بنے۔ وہ پی ٹی آئی کے صدر تھے اور پی ٹی آئی ہی کے صدر رہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یا عمران خان صاحب کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا، یعنی کہ جتنا اس عہدے کو بے توقیر عارف علوی صاحب نے کیا، تو اگر ماضی میں اگر کسی کا نام آتا بھی تھا تو اب بہت دور تک چلا گیا، اور شاید آئندہ بھی کوئی اتنا اس عہدے کو بے توقیر نہیں کر پائے گا جتنا جناب عارف علوی صاحب نے کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا آئندہ صدر آنے تک وہ اپنی جو خدمات ہیں ملک و قوم کے لیے وہ اس کو جاری رکھتے ہیں، یا کہ وہ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ریکارڈ تو ویسے پی ٹی آئی کا کوئی نہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ گورنر ہو ان کے عمر سرفراز چیمہ، اور چاہے اب کوئی ان کا اور عہدیدار ہو، وہ اتنی آسانی سے جاتا تو نہیں ہے، ان کو بھیجنا پڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں عارف علوی صاحب اب وہ وہاں پہ ایک بیچارے والے صدر بن کے رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کیونکہ اب جب مدت ختم ہو جائے نا اور اس کے بعد وہ بندہ بیٹھا ہوا اس سیٹ کے اوپر اور حالات بھی سازگار نہ ہوں تو وہ پھر بیچارے ہی رہ جاتا ہے۔ تو جو کچھ عارف علوی صاحب نے جو کچھ مطلب رائتا پھیلانا تھا انہوں نے پھیلا دیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ رہیں گے بھی تو بس پھر وہ قابل رہ بھی رہیں گے، ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ ایک تو عارف علوی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اب مزید دن اس میں کیسے نکالوں، تو ایسی صورتحال میں جو اپنی پارٹی ہے ان کی سابق پارٹی، آئین کے تحت تو سابق پارٹی ہونی چاہیے، لیکن ان کے عمل اور ان کے کردار کے مطابق ان کی موجودہ پارٹی وہ پاکستان تحریک انصاف، اس کی کور کمیٹی نے جناب ایک مطالبہ کیا ہے صدر مملکت سے کہ جناب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ اب صدر صاحب جو ہیں وہ بڑی بے چارگی سے کبھی کور کمیٹی کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی پاکستان بار کونسل کا منہ دیکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، لیکن پتہ نہیں کیوں تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، میرے علم میں تو نہیں یہ بات کہ وہ کیوں نہیں اعلان کر رہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو تو آپ کمنٹس میں بتا دیں کہ صدر صاحب کیوں نہیں اعلان کر رہے الیکشن کا، جبکہ ان کو اپنی پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور بار کونسل بھی کہہ رہی ہے، جو وکلاء کی جو نمائندہ تنظیم ہے پاکستان بار کونسل وہ بھی کہہ رہی ہے، لیکن نہیں، عارف علوی صاحب فی الحال الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے سمن بکمن ہے۔ وہ کیوں ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب۔ وہ پھر آخر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس
وہ جو ویڈیوز والا کیس تھا اور جس کے اوپر وہ بیٹھ کے ہوئے تھے، اس کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور ان کے فیصلے کا اگر ہم مختصر ترجمہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ میری ساس، میری عدالت، میرا بینچ، میرا فیصلہ. دیٹس آل. یہ جو آج انہوں نے فیصلہ سنایا ہے وہ یہی فیصلہ ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی روایت ہوگی کہ کسی جج کا کوئی ذاتی مفاد ہو تو بینچ کیسا نہیں بنے گا. میں تو بیٹھوں گا، چاہے میری ساس کی آڈیو کا کیس ہو، میں اس میں بیٹھوں گا اور میں بینچ بناؤں گا اور میں ہی فیصلہ کروں گا. اور پھر اگر کسی جج کے خلاف کوئی آڈیو آ گئی، کسی جج کی اپنی آڈیو پکڑی گئی کرپشن کی بدعنوانی کی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب یہ عدلیہ کی ذاتی پر حملہ ہے. جج صاحب پویں ٹرک لے لون، لیکن کسی نے کہنا نہیں ہے کہ کیوں لیے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ ان کی ٹیپ آ گئی ہے. اور کہا نہیں، میں اپنے جج کے ساتھ کھڑوں اور ایک مشکوک قسم کی آڈیو کے اوپر میں کیسے اس کو مان لوں. اور بھائی وہ مشکوک آڈیو کا فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ آڈیوز درست ہیں یا نہیں ہیں. لیکن نہیں، آپ نے وہ کرنے نہیں دیا، تو اب آپ نے یہ کر دیا. لیکن یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ بھی تاریخ میں مطلب وہ کچھ وکھری قسم کے سنیریو روپ میں لکھا جائے گا. لیکن آخری ہفتہ ہے، دیکھتے ہیں جسٹس عمرتاب بندیال صاحب اس ایک ہفتے کے دوران اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں. ویسے انہوں نے اپنی مرضی کے ایک دو یوٹیوبرز کو بلا کے یہ مطلب دھمکی نما خبر دی تھی کہ جی میں 4 بڑے فیصلے کر کے جاؤں گا. ایک تو آ گیا ہے، دیکھتے ہیں باقی 3 کون سے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یار مطلب کہ چیف جسٹس صاحب ہیں پاکستان کے، سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتے ہیں، تو یہ دیکھنا یہ کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے. میرا جو ایک اوپینین ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں گے، یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا نا، یہ جو ان ججز کو جن کی کرپشن کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ بڑے بے قرار ہیں، کبھی ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیتے ہیں، کبھی فیصلے میں بول کے پیغام دیتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے تو اب ریٹائر ہو جانا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 2-4 جج ایسے رہ جائیں جو کسی مطلب بھیڑے چنگے وقت میں ان کے کام آ جائیں. کیونکہ جو میرٹ کے اوپر آئے ہوئے جج ہیں وہ تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن رندہ ادھر بھی پھرنے والا ہے. وہ میں آپ کو اگلی جو خبر ہے اس میں آپ رندے والی اس کے بیچ میں بتاؤں گا کہ عدلیہ کے بیچ میں بھی ایک رندہ پھرنے والا، وہ کیسے پھرے گا یہ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے. اچھا جی، جو اس وقت ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ جو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے بہتر بنایا جائے. نگران حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو میں نے آپ سے رندے والی بات کی تھی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک رندہ تو اب افغان ٹریڈ اور افغانیوں کو پھرنے والا ہے. جی یہ اپیکس کونسل کا اجلاس ہوا ہے آج، اس کے بیچ میں بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن یہ ابھی 2 دن مزید اجلاس چلے گا. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ جی اب افغان ٹریڈ اور افغانیوں دونوں کو دچکا دینا ہے. یہ بڑے 2 دن پہلے تک افغانی بڑی چھلانگیں مارتے کہ جی پاکستان کے روپے کے مقابلے میں ہمارا روپیہ یوں، اور وہ ٹیشو پیپر کی طرح بڑی توہین آمیز قسم کا سلوک فرما رہے تھے پاکستان کی کرنسی سے. یہ وہی افغانی ہیں جن کو جب روس آ گیا تھا تو پاکستانیوں نے پناہ دی تھی، اور آج ان کی نسلیں پاکستان میں پل کے جوان ہو گئی ہیں، لیکن وہ پاکستان کو کون سا نقصان ہے جو انہوں نے نہیں پہنچایا. اب چوریوں ڈکیتیوں سے لے کر آپ اور اچھے برے جتنے ناجائز کاروبار ہیں ان سے لے کر، اور جو پاکستان کی جو معاشرتی خرابیوں کے بیچ میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. کلاشنکوف کلچر سے لے کر منشیات تک ان کا بڑا کردار ہے. اور پھر بھی اگر وہ اس طرح کا اگر رویہ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں تو پھر رندہ پھرنا چاہیے. اب یہ پتہ چلا کہ جی اب یہ رندے والی بھی پالیسی آ گئی ہے، اور یہ صرف ایک دن ہی رندہ پھرا جو کرنسی ڈیلرز کو گرفتار کیا گیا، ان کے کاروبار بند کیے گئے ہیں. تو ایک ہی دن میں 10 افغانی نیچے آ گئے ڈالر کے مقابلے میں. تو اتنی ساری اوقات ہے، سارا وہ ڈالر ادھر سے لے کے جاتے ہیں، اور ان کا حالانکہ باقی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان پہ پابندیاں ہیں. سارا ڈالر ادھر سے لے کے جاتے ہیں، ساری خوراک ادھر سے لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس سے باتیں بھی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. تو جناب چیف صاحب انہوں نے نہیں چھڑنا. تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب وہ رندہ جو ہے سیزن 2 اس کے بیچ میں ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بڑی انڈرسٹوڈ سی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب چارج لے لیں گے، عمرتاب بندیال صاحب غالباً 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز صاحب چارج لے لیں گے. اچھا، قاضی فائز صاحب بھی ایک عجیب ہی شخصیت ہیں. مطلب وہ بندہ آئین قانون کے علاوہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی بات سنتا ہے. میرٹ کے خلاف تو وہ جاتا نہیں، اور یہی سارا رندے والا چکر ہے. کیونکہ ایک ان کا مطلب سٹینڈ ہے کہ جونیئر ججز کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ ایک رندہ ان کے آنے کے بعد بھی پھرے گا.
جو میرٹ کے خلاف پروموٹ ہو کر جج آئے، اور جب وہ میرٹ کے خلاف آتے ہیں تو پھر وہ فیصلے اور کام بھی سارے رکھتے ہیں میرٹ کے خلاف کرتے ہیں، اور اسی سے سارا نقصان ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ جو ججز کسی کا فیض پا کر پروموٹ ہو کر آئے تھے، ان کی بھی اب خیر نہیں ہے، تو ایک رندہ اب ادھر بھی پھرنے والا ہے۔ اور پھر جتنے پارلیمنٹ نے فیصلے کیے تھے اور جن کو یہ انہوں نے انڈو کیا یا انڈو کرنے کی کوشش کی یا اسٹے لے کر بیٹھ گئے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، تو وہ سارے معاملے امکانات ہیں کہ بہت ساری چیزیں انڈو ہو جائیں گی، تو ایک رندہ تو وہ پھرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب جو افغانی والا معاملہ ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی پالیسی طے ہوگی اس کے بیچ میں یہ بھی حصہ رکھا جائے گا کہ جتنی پابندیاں لگائی جائیں گی، جتنی کاروائیاں کی جائیں گی، جتنے آپریشنز کیے جائیں گے، اس کا پاکستان کے اندر سے انٹرنل ریئیکشن کیا آنا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی 2-3 نسلیں پاکستان میں جوان ہوگی، انہوں نے پاکستان کی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، تو جب ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی تو پھر وہ اس ریئیکشن کو بھی پہلے سے ناپ تول کرنے کے بعد یہ کاروائیاں شروع کی جائیں گی۔ اچھا جی، یہ جو رندہ سیزن 1 تھا وہ بنیادی طور پہ شروع ہوا تھا 9 مئی کے بعد، اس سے پہلے بڑا کچھ برداشت کیا گیا، اور 9 مئی کے بعد بھی اگر ابھی بھی میں دیکھوں تو میری نظر میں بڑا کچھ برداشت کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی پالیسی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں۔ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے انٹرنل جو معاملات تھے ان کو سیدھا کیا، اپنے ادارے کے جو لوگ تھے ان کا صفایا کیا۔ اچھا، اب جب یہ معیشت والا معاملہ ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی جہاں ہمارے ادارے پہ الزام آتا ہے کہ جی یہ ایران سے تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، سب سے پہلے تو وہ بند کرو نا۔ وہاں پہ انہوں نے کاروائیاں کی۔ ایسا بندہ جو ہے نا وہ بڑی سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہوتا ہے جس پہ وہ کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح 9 مئی والے واقعات کے بعد اب جو رندہ پھرے گا وہ پھرے گا کہ جو اب ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں وہ آگے چل کے شروع ہوں گے۔ اب سپریم کورٹ میں ٹرائل کے خلاف بڑی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ وہی ملٹری درخواستیں عمران خان صاحب کی، جی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یا عمران خان صاحب کے مطلب ظاہر یا خفیہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ ملٹری کا وہ جی بڑا انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہے، جب وزیر اعظم تھے تو ملٹری کورٹ میں جب لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں تو ان کے خلاف وہ لوگ اپیلوں میں گئے تھے، یا کسی کی سزا کالعدم ہوئی تھی تو اس کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف اپیلوں میں گئے تھے بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب تو ملٹری کورٹس کے حق میں رہے ہیں ہمیشہ، اور وہ اپیلیں کرتے رہے ہیں بطور وزیر اعظم اس کے فیصلوں کے حق میں، اور جو اس کے فیصلوں کے خلاف جب کوئی ایسا عدالت سے فیصلہ آ جاتا تھا تو وہ بطور وزیر اعظم اس کے خلاف چلے جاتے تھے اپیل میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ملٹری کورٹس کا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ مسئلہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہے کہ جی سانو نہ کوئی مطلب ملٹری کورٹ کرے، باقی سب کو چاہے ملٹری کورٹ جو مرضی کرے۔ تو بھائی جان ملٹری کورٹ کام کرتی ہے آئین پاکستان کے تحت، وہ ملٹری کورٹس بنی ہوئی ہیں، ان کے تحت جیسے پہلے کام کر رہی تھی ویسے اب کرتی رہے گی۔ ٹینشن کس بات کی ہے؟ لیکن ٹینشن آنے کو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک خبر ہو رہا ہے وہ بھی میں ذکر کر دوں، وہ میں انٹرو میں ذکر نہیں کر سکا۔ ایک خبر یہ ہے کہ جی جو جے آئی ٹی تھی 9 مئی کے حوالے سے لاہور میں بنی ہوئی تھی، اس جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ جتنی جگہوں پر حملے ہوئے ہیں انہوں نے رپورٹ باقاعدہ اپنی پیش کر دی ہے متعلقہ کام کو، اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جتنی جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس سے لے کر جی ایچ کیو تک، اور جتنے ایئر فورس والے دفاتر سے لے کر آئی ایس آئی تک، ان تمام کی جو حکمت عملی جو ہے وہ بنائی عمران خان نے تھی، اور ان کی ڈائریکشن پہ یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب رندہ سیزن 2، آپ کا جو پہلا رندہ سیزن 1 تھا نا اس میں تو آپ مطلب محض گرفتار ہو کر جیل گئے تھے، ابھی رندہ سیزن 2 میں اب اس سے آگے والا بھی کام ہونے والا، اور یہ مطلب یہ 2-3 سال والی سیزن والے کام آپ نے نہیں کیے ہوئے، اس سے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ رندہ سیزن 2 میں ایک یہ بھی معاملہ آ رہا ہے جی۔ اچھا، اب ایک اور خبر میں نے جو آپ سے عرض کی کہ اسلام آباد پر حملے کی اجازت ملے گی۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے یہ میں کیا بات کروں۔ وکلاء نے یہ جو بھی آپ کو پتہ نا 2-3 دنوں سے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ جناب یہ 90 دنوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا، اور ہم وکلاء تحریک چلائیں گے، اور ہم جب چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر، اور ہم وکلاء تحریک چلائیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی قرارداد پیش کی اور قرارداد منظر عام پہ آئی تو اس میں وہ 90 روز میں الیکشن کا مطالبہ تو تھا، ٹھیک ہے وہ حق بنتا ان کا کرنا چاہیے، لیکن وہ وکلاء تحریک والی فکرے غائب تھے۔ تو میں بڑی پریشانی میں تھا کہ یار یہ کیا ان کو ہوا ہے، یہ تو تقریریں تو کر رہے تھے کہ بس ابھی تقریر ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ مارچ شروع کر دیں گے، لیکن یہ تو ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں جو قرارداد ہے اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں وکلاء تحریک کا۔ تو یہ میں نے اپنے ایک دوست سے ڈسکس کیا تو اس نے بڑی زبردست بات کی، اور اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے کہا جی راج صاحب، اسلام آباد پر جو حملہ ہوتا ہے مطلب
لانگ مارچ جب وکلا تحریک سارا کچھ تو بنائی طور پہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے نا. میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جی وہ جو اسلام آباد میں آج تک تاریخ میں جتنی بھی چڑھائیاں ہوئی ہیں کیا وہ کبھی بغیر اجازت کی ہوئی ہیں؟ میں نے سوچا میں نے کہا یار بندہ کیا تھا ٹھیک رہا ہے. آپ پچھلی وکلا تحریک کو دیکھ لیجئے. آپ عمران خان صاحب کی جب وہ کے پی میں ان کی حکومت تھی اور وفاق میں نہیں تھی اس وقت, پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت اسلام آباد میں ان کی چڑھائی, وہ لاک ڈاؤن دیکھ لیجئے. جو عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں آگے بیٹھے تھے اس کو دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے یہ 2-3 مارچ کیے, اگر ہم ان سب کے پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ سب کو مطلب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی, چاہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض والی اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ راحیل شریف والی اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ جنرل کیانی والی اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ جنرل پاشا والی اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ جنرل ظہیر الاسلام والی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ جتنے حملے اور جتنے چڑھائیاں اسلام آباد پہ ہوتے رہے ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا. جب عمران خان مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے 2014 میں دھرنے کے لیے تو اس وقت تو رستے میں کوئی 20-22 ان کے فیسیلیٹیشن پوائنٹ بنے ہوئے تھے. تو اس قسم کی بھی چیزیں تھیں. تو اب وہ گلا نہیں رہی ہیں. اب والی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتی نہیں بھائی جی ہم نے کسی غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں نہیں پڑنا. تو وہ پھر جب اسلام آباد میں چڑھائی کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر چڑھائی تو کسی نے نہیں کرنی. تو پھر وکلا تحریک کا یہ کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب وغیرہ بس ان کی تقریریں شیئیں سنتے رہیں. زیادہ سیریس ہونے کی ضروری نہیں ہے کیونکہ اجازت کے بغیر یہ کام کرتے نہیں ہیں, اور اجازت ان کو اس دفعہ کسی نے نہیں دینی. آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ایک ایکسٹینشن کا بڑا تذکرہ تھا اور یہ تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. تو پھر وہ پتہ چلا کہ جی ایکسٹینشن ملے گی, اور وہ ایکسٹینشن تھی مطلب ڈی جی آئی ایس آئی کی, جنرل ندیم احمد انجم کی. ان کی اب وہ ٹائم پورا ہو رہا تھا ستمبر میں. تو وہ پھر بہت ساری اس میں مختلف قسم کی خبریں آئیں اور بالآخر یہ پتہ چلا کہ جی ان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو فیصلہ جب ہو گیا تو پھر آج مجھے ایک اور خبر پتہ چلی کہ اس چیز کا بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ ان کو 1 سال کی نہیں بلکہ 2 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. تو پھر بس یہ سوچ لیں کہ وہ لوگ جن کو بڑی آسن تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی بدلے گا تو ہمارے دن بدلیں گے, تو بھائی جان کچھ بھی نہیں بدلنا. رندہ سیزن 1 اب اپنے اختتامی مراحل پہ ہے. رندہ سیزن 2 کی شاندار نمائش ہونے والی ہے, انتظار کریں. بس 1 ہفتے کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.